بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت مہنگائی کا شدید طوفان چل رہا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کے اندر مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، کیونکہ جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ پٹرول کو مزید 27 روپے مہنگا کیا جا رہا ہے۔ آلریڈی پٹرول 210 روپے کا ہو چکا ہوا ہے اور 27 روپے اضافے کے ساتھ یہ 237 روپے چلا جائے گا، جو کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ ایک ہی گورنمنٹ کا کیا ہوا اضافہ ہوگا۔ ایک طرف ملک کے اندر شدید مہنگائی ہے، انفلیشن اپنے عروج پہ ہے، اور دوسری طرف جو ملک کا اشرافیہ ہے وہ اپنی مراعات چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا، جس کے اندر ان کو بجلی فری ہے، گیس فری ہے، ٹیلی فونز فری ہیں، 10 کنال کے 4 کنال کے 2 کنال کے گھر ملے ہوئے ہیں وہ فری ہیں۔ اس کے علاوہ ان کو علاج کے لیے اگر باہر جانا پڑتا ہے وہ ٹکٹس فری ہیں، فری علاج ان کا ہوتا ہے، باہر کا علاج بھی ان کا فری ہے۔ پیٹرول ان کو گاڑیوں میں ڈلوانے کے لیے 400 لیٹر تک فری ملتا ہے، گاڑیاں ان کے لیے فری ہیں۔ مجھے آج قائد اعظم کی وہ کیبنٹ میٹنگ یاد آ گئی جس کے اندر اے ڈی سی نے قائد اعظم سے پوچھا کہ منسٹرز کی میٹنگز ہے تو ان کو چائے سرو کرنی ہے یا کافی سرو کرنی ہے، تو قائد اعظم نے ایک دفعہ آنکھیں اٹھا کر اے ڈی سی کی طرف دیکھا اور ان کو کہا کہ جو بھی منسٹر چائے یا کافی پینا چاہتا ہے وہ اپنے گھر سے پی کے آئے۔ تو ایک طرف تو جنہوں نے پاکستان بنایا وہ پاکستان کے لیے کیا اپروچ رکھتے تھے، اور آج جو پاکستان چل رہا ہے اس کی کیا اپروچ ہے کہ اتنی مراعات لوگوں کو دی جا رہی ہیں کہ جس کو جسٹیفائی کرنا مشکل ہوا پڑا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور واقعہ کہ جب قائد اعظم گورنر جنرل تھے تو جو گورنر جنرل کا ہاؤس تھا وہاں پہ کوئی 38 روپے اس وقت کے پاکستانی 38 یا 36 روپے کا کوئی بل تھا، کچھ چیزیں آئی تھیں، تو وہ قائد اعظم نے سختی سے کہا کہ وہ جو بل ہے وہ بل میری جیب سے ادا ہوگا جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح کچھ چیزیں فاطمہ جناح کی ضرورت کی کچھ انہوں نے منگوائی تھی، وہ کہا کہ وہ ان کے اکاؤنٹ سے کٹے گا، اور باقی جو چیزیں تھیں وہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کے خزانے سے اس کو کاٹ سکتے ہیں، جن کا تعلق ڈائریکٹ گورنمنٹ کے کاموں کے ساتھ تھا۔ تو ایک طرف تو وہ قائد اعظم کا پاکستان جو انہوں نے خواب دیکھا تھا، علامہ اقبال نے اس کی تعبیر کرتے ہوئے قائد اعظم پاکستان بنانا جا رہے تھے، اور ایک طرف آج کا پاکستان ہے کہ جہاں لوگ خود سے پیسے لگانے کی بجائے جو جتنے بھی اخراجات ان کو ملتے ہیں وہ سارے گورنمنٹ کے غریب عوام کے اوپر ان کے ٹیکس منی کلیکشن کر کے ان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جب سارا کچھ ان کو فری ہے تو پھر لاکھوں کی تنخواہیں ان کو کون سی ضروریات پورا کرنے کے لیے دی جاتی ہیں جس کا بوجھ عام عوام کو اٹھانا پڑتا ہے۔ سیکنڈلی، آپ ان کے دفاتر میں چلے جائیں، کسی بندے کو کوئی کام پڑ جائے ان سے، تو ایسے چکر آپ کو ایسی سرکل کے اندر گھمائیں گے کہ آپ کو آپ کی نانی یاد کروا دیں گے، اور کام آپ کا ہونا تو دور کی بات ہے، آپ کو وہاں پہ افسروں سے ملنا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایک طرف تو افسر شاہی کام نہ کرنے کی تنخواہیں لیتی ہیں، اور جنہوں نے کام کرنا ہوتا ہے وہ اس کے لیے رشوت مانگ لیتے ہیں۔ میری یہ ریکویسٹ ہے، اس میسج کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ یہ جو اشرافیہ کے لیے مراعات کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے جس کی پاکستان بنتے ہوئے کوئی بنیاد نہیں رکھی گئی تھی، یہ پتہ نہیں کن لوگوں نے، پاکستان کے دشمنوں نے اتنی مراعات شروع کر دی ہیں، فلانا سبسڈی ہے ان کو، یہ فلانی چیز کے اوپر ریبیٹ ہے، یہ فلانی چیز کے اوپر ان کو ایسے ہے۔ ان کے لیے ساری ریبیٹ صرف اشرافیہ کے لیے ہی رہ گئی ہیں، غریب عوام کے لیے کوئی ریبیٹ نہیں ہے۔ غریب عوام کو مہنگائی کی دلدل کے اندر چکی میں پسنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے۔ اگر ایک دہاڑی دار اپنی تنخواہ میں سے 210 روپے کا فیول برداشت کر سکتا ہے تو لاکھوں روپے کی تنخواہ لینے والا اپنی تنخواہ میں سے فیول کیوں نہیں ڈلوا سکتا، یا وہ اپنے گھر کی ضروریات کیوں نہیں پوری کر سکتا؟ اگر ہم نے معیشت کو بہتر کرنا ہے، IMF کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو ہمیں اس نام نہاد اشرافیہ کی مراعات کو بند کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر پاکستان میں ترقی کا سفر ممکن نہیں۔ پاکستان زندہ باد۔